السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری یو واچنگ نیوز آئی ود مہر عباسی. ناظرین، خلیج پھر ایک اور خلیج کی زد میں ہے. سعودی عرب سمیت 7 مسلم ممالک نے قطر سے سفارتی، مواصلاتی اور اقتصادی تعلقات ختم اور قطر کو عرب فوجی اتحاد سے خارج کر دیا ہے. اب قطر پر الزام دہشت گردوں کی معاونت اور پشت پناہی کا ہے. 2 سال قبل سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے قطر کو کم و بیش 1 سال کے لیے بین بھی کر دیا تھا. اپنے ڈپلومیٹس واپس بلا لیے تھے. قطر پر الزام تھا کہ وہ شیلٹر مہیا کر رہا ہے مورسی کے بردرہڈ کو، اسلامک بردرہڈ کو، جس کو ان ممالک نے ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہوا تھا. مگر اب کی بار لگائی جانے والی یہ پابندیاں زیادہ سخت دکھائی دے رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ عرب اسلامی ممالک کانفرنس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی شمولیت اسلامی ممالک کو دہشت گردوں سے کنارہ کش ہونے کی ہدایت نے، اس واضح پیغام نے طاقت کو وہ زوم بخش دیا ہو کہ چند دن بعد ہی معاشی طور پر ہم پلہ ملک قطر پر دروازے بند کر دیے گئے ہیں. قطر نہ صرف معاشی طور پر مستحکم ملک ہے، بلکہ ہمیشہ سے اپنے فیصلوں پر، اپنی پالیسیوں پر اور دنیا سے روابط رکھنے پر خود کفیل رہا ہے. بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ انڈیپینڈنس اسٹریک جو ہے قطر کی، یہ بہت دیر سے ایک ریزنٹمنٹ کا باعث بن رہی ہے اپنے نیبرز کے حوالے سے. اب خارج از امکان نہیں یہ کہ اب خود مختاری پابندی کے اس دباؤ کا سبب بنی ہو. اب سوال تو یہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جاری ہونے والے اس طاقت کے کھیل میں پاکستان کا کردار کیا ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک طرف مشرق وسطیٰ کے بشمول سعودی عرب کے بحرین، متحدہ عرب امارات، لیبیا، یمن اور مصر 7 ممالک ہیں، اور دوسری طرف وہ ملک جس کا حقہ پانی بند کر دیا گیا ہے. پاکستان بالخصوص میاں محمد نواز شریف کے لیے کسی ایک طرف جھکاؤ کا فیصلہ پیچیدہ ترین ہوگا. ایک طرف جائے سیاسی پناہ، اسائلم، تو دوسری طرف پیناما مقدمے سے بری ہونے کا واحد ثبوت قطری خط. اب ایک طرف معاشی سنگینی سے نکلنے کے لیے ریالوں کا سہارا، تو دوسری طرف پاکستان کی معیشت میں قطری منصوبوں کا کردار. اور اب چونکہ پاکستان براہ راست سعودی ملٹری الائنس کا سربراہ ہے جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کی صورت میں، سو یہ طے بھی کرنا پاکستان کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے کہ آیا جس الائنس سے قطر کو برخاست کر دیا گیا ہے اور قطر کے ذریعے انڈائریکٹلی ایران کی طرح کے خلاف بھی ایک بلاک اور مستحکم کر دیا گیا ہے، پاکستان اس فوجی الائنس کی سربراہی کو کن شرائط اور کن احکامات پر اب نبھائے گا، یا از اٹ جسٹ گوئنگ ٹو بی بزنس ایز یوزول؟ اسی کے اوپر بات کریں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ پرویز ملک صاحب موجود ہیں، سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، ممبر قومی اسمبلی ہیں. ہمارا ساتھ دے رہے ہیں تجزیہ کار مشرف زیدی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب، رہنما تحریک انصاف. We're going to be right back. آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ایک دفعہ پھر تعارف کروائے دیتی ہوں. ہمارے ساتھ پرویز ملک صاحب موجود ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں. اسٹوڈیو میں مشرف زیدی ہمارے ساتھ ہیں، تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. اور ہمارے ساتھ تحریک انصاف کی نمائندگی عمران اسماعیل کی صورت ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. السلام علیکم. میں اگر آپ اجازت دیں ملک صاحب تو ان کا ذرا پہلے تجزیہ لے لیں، پھر آپ کی گورنمنٹ کی پالیسی کا بھی پوچھنا ضروری ہے. مجھے یہ بتائیں زیدی صاحب کہ یہ قطر کے ساتھ جو رینیوڈ ٹینشنز ہیں، یہ کچھ نیا ہوا ہے جس کا یہ سبب بن رہی ہیں، یا پرانی جو ایک ریزنٹمنٹ تھی تمام ممالک کی اور نیبرز کی ایک قطر کی انڈیپینڈنس کی وجہ سے، وہی اب رنگ لا رہی ہے؟ میرا خیال ہے کبھی بھی اس طرح کے جب ایکسٹریم میجرز لیے جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا تو وہ بلڈ اپ ہوتا ہے اور تھوڑا سا اس ایونٹ کو کوئی چیز ٹریگر کرتی ہے. تو جہاں تک ہمیں سمجھ آ رہی ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کئی سال سے، قطر نے جس طرح آپ نے بالکل بجا فرمایا ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی انہوں نے اپنائی ہے. اور قطر یہ چاہتا ہے کہ کیونکہ وہ ایک بہت چھوٹا اسٹیٹ ہے اور اس کے پاس الحمدللہ اللہ میاں نے اس کو بہت نوازا ہے پیسوں کے ساتھ، نیچرل گیس کے ساتھ. تو میرا جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، وہاں کی لیڈرشپ، وہاں کے جو رولنگ فیملی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس پیسے کا اچھا استعمال وہ کر سکیں اور وہ دنیا اسلام میں، مسلم امہ میں وہ لوگوں کو بجائے جو ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں ان کو قریب لا سکیں. مڈل ایسٹ کا کرائسس، مڈل ایسٹ کے کرائسس میں جو اوریجنل کرائسس ہے اسرائیل اور فلسطین کا، اس میں بھی ان کا بڑا پرو ایکٹیو رول رہا ہے. وہ تھوڑا پروگریسو تھنکنگ بھی ہیں، وہ چاہتے ہیں جمہوریت اور فری ایکسپریشن اور میڈیا وغیرہ اس طرح کی چیزوں کے وہ فائدے میں اپنا اس چیزوں کا فروغ چاہتے ہیں وہ. اور ظاہری بات ہے جو باقی حکومتیں ہیں خلیج میں، خاص طور پہ سعودی عرب اور امارات کی، وہ شاید اس سے تھوڑی سی نروس ہوتی ہیں. وہ شاید یہ سمجھتی ہیں کہ
اگر ان چیزوں کو فروغ دیا جاتا رہا تو جو دشمن عناصر ہیں ان ممالک کے یا ان رولنگ فیملیز کے, ان کو موقع مل جائے گا اپنے ویوز کو زیادہ پروموٹ کرنے کا. میرا خیال ہے ٹرمپ کا وزٹ جو ہے اس میں یقیناً انہوں نے جانچا ہوگا کہ کیا ریاکشن آئے گا. ایکچولی بہت سے لوگوں کا اسی لیے یہ بھی ماننا ہے کہ یہ ایک سیزڈ اپرچونٹی کی صورت میں اگر اس کو دیکھا جائے کہ موقع کو جو ایک فائدہ نکالا جا سکتا ہے اس کو مکمل طور پہ نچوڑا جا رہا ہے, ایڈریس کر رہا ہے. سعودی عرب بھی, یو اے ای بھی, اسپیشلی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو ایک نئے تعلقات جو بحال ہوئے ہیں. ڈو یو تھنک دس از اے میٹر آف دیٹ؟ اس پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں انوالوڈ ہیں, لیکن بولڈ سٹیپ آپ دیکھ رہے ہیں, واقعی بولڈ سٹیپ ہے. اور اس میں جو زیادہ کمپلیکیٹنگ فیکٹر وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑا امریکن بیس ملٹری آپریشنز کا وہ قطر میں ہے. تو کیا سوچ رہا ہے سعودی عرب, کیا سوچ رہا ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس, اور کیا ایجپٹ سوچ رہے ہیں, جو بھی انہوں نے سوچا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ ان کا امریکن ریاکشن کا بھی انہوں نے اس میں بلڈ ان کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں جو ایلیمنٹ ایجپٹ کا ہے وہ بھی بہت اہم ہے اس پورے سلسلے میں. جو اخوان المسلمین یا مسلم برادرہڈ جس کو کہتے ہیں, ہمیشہ جو سائیڈ لی ہے قطر نے, ان کو پناہ بھی دی ہے ان لوگوں کو. مگر ایکچولی میں زیادہ ابھی کنسرن ہوں, میں چاہتی ہوں عوام بھی سمجھے ملک صاحب پاکستان میں اس کا کردار. بیکاز اگر یہ جو ایک کیمپین کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں سعودی عرب اور یو اے ای کی اس کاوش کو, اس کیمپین کو کہ ایک سائیڈز لی جائیں, نان عرب سٹیٹس بھی سائیڈ لیں, واضح کریں وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں, اور جس طرح آئسولیٹ کیا جا رہا ہے قطر کو اور انڈائریکٹلی ایران کو اس ذریعے سے. سوال یہ بنتا ہے سر کہ ہماری حکومت, ہمارا ملک, ریاست پاکستان کہاں کھڑی ہے؟ میں دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ جہاں ایسے ایشوز آتے ہیں اور امتحان آ جاتا ہے, انہوں نے ہمیشہ ایسی بات کی ہے جس سے سوبرائٹی ہو, جس سے صلح کی بات ہو, جس میں یونٹی کی بات ہو. انہوں نے کبھی ڈویژن کو فروغ نہیں دیا. اور ہمارا بھی سٹینڈ اور ہماری جو اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے فورن آفس کی, اس میں یہی ہے کہ جی وی وانٹ سکون, وی ڈزنٹ وانٹ اینی فائٹ, لڑائی. اور مسلم امہ کی ڈویژن جو ہے وہ سب کے لیے آئی تھنک مناسب نہیں ہے. اس میں نقصان باقی ملکوں کا بھی ہوتا ہے. تو ہم تو اس میں ہے کہ جی پیسفل اس چیز کی سیٹلمنٹ, اس جھگڑے کی جو بھی ہے اس کی آپ نیگوسیشن کے تھرو بات کر کے اس چیز کو ڈپلومیٹکلی اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. اور اس میں کسی ایک کی سائیڈ لینا, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کوئی ایسی سچویشن اس وقت ہے یا اس کی ہماری پالیسی میں ہے. ہم تو یہی کوشش کریں گے کہ دونوں کو کہا جائے کہ آپ بیٹھ کر جس طرح بھی اس پہ اور ساتھی بیٹھ کر اس چیز کو ریزالو کیا جائے. اچھا, سو میں آپ نے دیکھا یہ جو پالیسی جس کا بیان کر رہے ہیں عمران اسماعیل صاحب, پرویز ملک صاحب, یہی بات فورن آفس کی طرف سے بھی کی گئی. مگر تعجب اس بات کا ہے اور مسئلہ کہہ لیجئے وہ یہ ہے سر کہ ہمیں بائی پارٹیزن یا نیوٹرل رہنے کی لگتا ہے صورتحال ایسی کریٹ ہوگی کہ ہمیں اجازت نہیں ملے گی یا مشکل کر دیا جائے گا. نہ کہے بھی سعودی عرب تو ایکسپیکٹیشنز ہوں گی. اور ترجمان وزارت خارجہ کا بھی یہ کہنا تھا فور ناؤ کوٹ ان کوٹ, ابھی کے لیے ہم نیوٹرل رہیں گے, آگے کچھ اور مختلف ہوا یا تبدیل ہوا تو آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا. یہ مجھے لگتا ہے کہ سینٹنس یا یہ موقف تو اپنے تئیں باعث تفتیش ہے. فور ناؤ, ابھی کے لیے پی ایم ایل این کی جو اس وقت سچویشن ہے نا, وہ فیصلہ ابھی ہم نے صحیح کیا, پاکستان نے غلط, اس پہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. لیکن پی ایم ایل این کی سچویشن اس وقت ایک کمپرومائز سچویشن ہے. یعنی وہ نہیں غزل ہے کہ وہ میں کہاں جاؤں ہوتا نہیں فیصلہ, ایک طرف اس کا گھر ایک طرف میں کدھر. تو یہاں تو دونوں ہی امپورٹنٹ ہیں. پناہ سعودی عرب میں لیتے ہیں, خط وہاں قطر سے آتے ہیں, تو کس کا سائڈ لیں کس کا نہ لیں, تو کنفیوژن چل رہی ہے. پالیسی فورن پالیسی ہمارے پاس ہے نہیں. ہمارے پاس پاکستان حالت جنگ میں ہوتے ہوئے, اتنا بڑا دنیا کے چیلنجز اٹھاتے ہوئے پاکستان کا فورن منسٹر نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو این ایکٹیو فورن آفس. تو یہ فیصلے تو ذاتی پسندیدگی ناپسندیدگی کے تحت بیسس کے اوپر ہو رہے ہیں. کبھی کسی کی بات پسند آ گئی تو ٹھیک ہے, نہیں پسند آئی تو نہ صحیح. تو لہٰذا کوئی کریکٹ فیصلہ پاکستان اس وقت کر نہیں پا رہا ہے. ایک یہ پاکستان کی کمزوری ہے, پاکستان کی گورنمنٹ کی. اور جہاں تک ابھی یہ ورلڈ سٹینڈز جو سعودی عرب نے لیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ڈیمیج مسلم اسٹیٹس کو شاید ویسٹ نہ کر پائے وہ سعودی عرب کر دے گا یہ الائنس بنانے کے بعد. ایران کو آئسولیٹ کیا ہم نے, اسرائیل کو کچھ کہنا بند کر دیا, ہم نے فلسطین کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دی, ہم کشمیر کے بارے میں بات نہیں کر سکتے, اور ہم اب قطر کے پیچھے پڑ گئے. بات یہ ہے
کہ جو کام ویسٹ نے کرنا تھا وہ سعودی عرب سے کروا رہے ہیں, اور سوا صرف جنگ جو ہے وہ اس کی ہے, جو فیئر فیکٹر ہے, جنگ نہیں فیئر فیکٹر جو ہے وہ صرف اس کا ہے کہ کیا یہ کنگڈم جو ہے یہ سروائیو کر جائے گی, یا یہاں پہ بھی ڈیموکریسی کا ایک انفرید جو ہے وہ گھس جائے گا اس ملکوں کے اندر. اور اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ ویسٹ کے آگے جو ویسٹ چاہتے ہیں وہ ویسٹرن باتیں یا وہ ویسٹرن پالیسیز کو امپوز کرتے چلے جاتے ہیں. پرویز صاحب وضاحت دینا چاہیں گے. عمران نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے کمپرومائز کی بات کی, ایسے کمپرومائز کی کیسی کیا بات ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہم دونوں ملکوں سے بلکہ سارے ملکوں سے انڈیپینڈنٹلی ریلیشن شپس ہیں, وہ چل رہی ہیں اور کوئی ویکنیس نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. میں نے عرض کی, میں نے کہا کمپرومائز سچویشن آپ کی ہو جاتی ہے, ہر چیز کو بزنس آپ پناہ لیتے ہیں سعودی عرب میں. کیا میں نے غلط بات کی؟ آپ اپنی ناجائز دولت چھپانے کے لیے خط لاتے ہیں قطر سے, تو آپ کس کا سائڈ لیں گے؟ اس کا سائڈ لیں گے جس نے آپ کو پناہ دی, آپ اس کا سائڈ لیں گے. We don't sell. That's your take, but I think پاکستان کو compromising situations پہ آپ بار بار لاتے رہے ہیں. wrote in his article یہ لکھتے ہیں کہ quote unquote پاکستان کی بس ایک ہی کام ہے, has one job, must stay out of sight and out of mind. مشرف زیدی, is that even possible? General Raheel Sharif is leading the Saudi alliance. Is it possible to stay out of mind? It absolutely, and I out of think sight? Meher, it is, and it's imperative. یہ opinion کا issue نہیں ہے, یہ national survival اور ہماری انشاءاللہ جو coming prosperity ہے اس کو برقرار رکھنا, اس trajectory کو برقرار رکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے. ایک میں ضرور اگر قطع کلامی معاف اور میں ریئیکٹ کر پاؤں, چاہے وہ نون ہو یا پی ٹی آئی ہو, میرا خیال ہے ایک جو اب کلچر بن گیا ہے جو ایک طرح سے بہت اچھا بھی ہے کیونکہ تنقید ہوتی ہے, ان پر پریشر پڑتا ہے, ان کو جواب دینا پڑتا ہے, ان پر بھی پریشر پڑتا ہے, اچھی بات ہے, لیکن ہر موضوع کو نون لیگ اور پی ٹی آئی کی لڑائی کے زمرے میں دیکھنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں. مگر ایک سوال ہے آپ سے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, فورن پالیسی کے اندر بھی اٹ شوڈ ناٹ بی بھئی میری 1.5 انچ کی مسجد تو تمہاری مسجد, بٹ سر آپ اسے نظر انداز کر سکتے ہیں کہ واقعی میاں محمد نواز شریف کی دونوں ممالک میں پاور ایلیٹ سے ذاتی روابط ہے, ذاتی دوستیاں ہیں, ذاتی انڈرسٹینڈنگ, بالکل سعودی ایلیٹ سے بھی, رائل فیملی سے بھی, قطری, اور میں ایگری کرتا ہوں عمران اسماعیل کے ساتھ, ٹو دا پوائنٹ پورا سیاسی کریئر ابھی سٹیک پہ لگا ہوا ہے. کس نے ریسکیو پہ آنا ہے؟ الثانی خاندان نہیں. سو دس از ویئر آئی ڈس ایگری. میں سمجھتا ہوں ہم پاکستانی اداروں کو تھوڑا سا ڈاؤن پلے کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ساری پاور جو ہے وہ قطری پرنس کے, اور ایک ڈیفنکٹ قطری پرنس, وہ ایکٹیو بھی ان ٹرمز آف پاور پالیٹکس, وہ نہ پرائم منسٹر ہیں نہ کراؤن پرنس ہیں, ہی از ناٹ این ایکٹیو ممبر آف دی پولیٹیکل ایلیٹ آف قطر. دیکھیے ایشو یہ ہے کہ جو کمپرومائز جو کہا عمران اسماعیل نے کہ ہماری لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے, وہ بالکل ہے, اور ناٹ ایز این ایکسکیوز فار میاں نواز شریف, لیکن ایوری کائنڈ آف پولیٹیکل پاور, ملٹری اور پولیٹیکل پارٹی پاور ہیز بن کمپرومائزڈ. ہمارے ہاں چاہے فوجی نہیں, پیسوں کے حوالے سے نہیں, پناہ کی بات ہوئی تو پناہ بھی جو ہے مطلب ہمارے جو جنرل مشرف گئے ان کو بھی پناہ جو ہے وہ لندن, سعودی عرب نے گارنٹور کے طور پہ جو ہے لکھا تھا. تو عمران اسماعیل صاحب کا یہ کہنا بالکل بجائے کہ ہماری سیاسی اور فوجی عسکری ایلیٹ جو ہے دونوں جو ہیں وہ اس ملک کے جو کور ڈیسیژنز ہیں ان میں خواہ میں ان کو کلاؤڈی کر دیتے ہیں. چاہے نواز شریف اچھا فیصلہ کریں یا برا, لیکن لوگوں کو یہ موقع ضرور مل جائے گا کہ کیا شاید انہوں نے یہ اس پریشر میں آ کے فیصلہ لیا کہ انہوں نے آئندہ جو ہے پھر سے سعودی عرب جانا ہوگا یا کسی اور قطری پرنس سے لیٹر لینا ہوگا. لیکن میری جو التجا تھی, میں تو خود میں کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کو پی ٹی آئی اور نون لیگ کے اینگل سے نہیں دیکھ سکتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ قطر سے ہم اس وقت 2000 میگا واٹ کی ورتھ ہم لے رہے ہیں ایل این جی, ٹھیک ہے. اب آپ ایل این جی کے ڈیسیژن پہ ضرور تنقید کریں, لیکن آج کا اٹس این آلریڈی سائن ڈیل. اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید, اور اگر ہم اس کو سپوز ہم کینسل کر دیتے ہیں اس کانٹریکٹ کو, اس کے بھی امپلیکیشنز ہوں گے کل کو. آج ہم آلریڈی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پہ ہیں, کرمنل کورٹ پہ, اور جو کورٹ آف آربیٹریشنز ہے اس پہ آلریڈی جو بلوچستان والا ایشو تھا وہ ہے. ہم ہر چیز کو سیاسی طور پہ متنازع کر کے نہیں دیکھ سکتے, ہم نے پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ دیکھنا ہے. اسی وجہ سے میں نے یہ ایک ہفتے پہلے بلکہ 9 دن پہلے,
हम कौन हैं? हम पाकिस्तानी हैं, परवेज मलिक साहब भी पाकिस्तानी हैं और इमरान इस्माइल भी, और दोनों अपने मुल्क से उतनी मोहब्बत करते हैं जितना दूसरा ये तो अंडर डाउट ही नहीं है, ये मुझे 100% डाउट ही नहीं है। तो फिर हमें डिबेट ये नहीं करनी चाहिए कि नवाज शरीफ मैं तो ये पूछ रही हूँ, जिन्होंने फैसला करना है, जिनके पास इक्तदार है, जिसके जो फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन ऑफिस है जो इस मुल्क का, जिसको मुतहर्रिक होना चाहिए, ये अभी कितने प्रोएक्टिव हैं? ये स्ट्रैटेजी लोगों को ब्लीक हमारी क्यों लग रही है, या इवन पीपल लाइक शेरी रहमान को नॉन एग्जिस्टेंट क्यों लग रही है? ये तनकीद बराए तनकीद है, सिर्फ तनकीद है। एवरीथिंग इज बीइंग सेटल्ड। आपके सामने कश्मीर इशूज़ भी, उसको भी अलाइव रखा गया है। हर चीज़ जो होती है वो की जाती है। आप फॉरेन ऑफिस में आपके पास सरताज साहब मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, और सारा चीज़ें मौजूद है। और मुझे समझ नहीं आती कि अगर आपके पर्सनल रिलेशनशिप विद सम हेड ऑफ द स्टेट्स किसी बार के हैं तो वो आपके एडवांटेज में भी जा सकते हैं। ये जैसे LNG की बात हुई, इट्स अ गुड कॉन्ट्रैक्ट। उसको किसी ने कोई उंगली तो नहीं उठाई कि उसमें कोई प्रॉब्लम आई। वो एक बड़ा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला, बड़ी अच्छी टर्म्स पे मिला, तो वो आपके मुल्क के लिए भी ठीक है। हम इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ। मलिक साहब, मेरा एक वक्फा ले लूँ, फिर इसका जवाब दीजिएगा। यमन की जंग में ना उतरने की वजह से रेजिस्टेंस हमें UAE से मिली, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना। तो अगर आपसे बराह रास्त ना भी कहा जाए, एक्सपेक्टेशंस होंगी सऊदी अरब की, एक्सपेक्टेशंस होंगी कतर की जानिब से भी। एक वक्फा ले लें, सिर्फ ये है कि जिस तरह आज ईरान मायूसी का शिकार है, या वो कहता है हमारी एप्रीहेंशंस को नहीं डील किया गया, अफगानिस्तान से आपके ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा हैं। गनी साहब कह रहे हैं कि हम पे गैर एलानिया जंग मुसल्लत कर दिया पाकिस्तान ने। भारत के साथ आप जानते हैं ताल्लुकात क्या हैं, ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब है। अब ये नया एक क्राइसिस है सर। एक वक्फा ले लें, इट्स ईजियर सेड देन डन कि हम न्यूट्रल रहेंगे। इस पे बात करेंगे आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो ये आज जो वाक़यात पूरी दुनिया के अंदर रूनुमा हो रहे हैं, उसके अंदर हमारी पॉलिसी या क्लैरिटी हमारी पॉलिसी में जो ट्रांसपेरेंसी है, अगर वो वाज़े नहीं होगी तो ये लिख के ले लीजिए कि आने वाले सालों के अंदर बहुत एक गंभीर सूरत हाल पाकिस्तान के लिए पैदा हो सकती है। मुशर्रफ ज़हरी साहब, मुझे ये बताइए कि क्या वाकई आज फॉरेन पॉलिसी में वो क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी है कि, एंड अगेन आइडियल वर्ल्ड की मैं बात नहीं कर रही, आई नो हमारे हालात क्या रहे हैं, हमें विरसे में क्या मिला है, बट जितनी होनी चाहिए थी, या जितनी एक सिंपल मेजॉरिटी गवर्नमेंट और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंश्योर कर सकती थी, विच वाज सो क्लियर ऑन सिविल मिलिट्री रिलेशंस एंड बैलेंस एज वेल, वो है, वो अचीव किया? देखिए, वो तो बहुत दूर की बात है। जो एक्सप्लिसिटली स्टेटेड पॉलिसी गोल्स थे इस हुकूमत के फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से, वो तक उस तरह से नहीं अचीव हुए जिस तरह से उनको शायद परस्यू किया जा सकता था। उसकी वजह ये नहीं है कि ये मेरा अपना तज्जिया है, मुझे इशू ये नहीं है कि इनकी नीयत में कोई मसला है। इनकी नीयत काफ़ी वाज़े मैं समझता हूँ, क्योंकि तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने तो नीयत तो काफ़ी वाज़े है। वो चाहते हैं कि रीजनल पीस हो, इंडिया के साथ ताल्लुकात जो हैं वो इतने हों कि कॉन्स्टेंटली हम जंग के डर में ना हो। इक़्तिसादी राहदारी जो है वो ये बहुत पहले से बात कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया के साथ मियाँ साहब जो है 90s से बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा इनका क्रेडिट है कि इनको ये क्लैरिटी है कि क्या करना है, क्या उस पर वो कुछ कर पाए हैं। यहाँ पे गाड़ी आके थोड़ी सी रुकना शुरू हो जाती है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ एक सुनहरी मौका था। अशरफ गनी जब प्रेसिडेंट बने, उन्होंने एक ब्लैंक चेक के तौर पे पाकिस्तान को अप्रोच किया और कोशिश की पाकिस्तान को एंगेज करने की। और मैं समझता हूँ कि फौजी साइड पे या इंटेलिजेंस साइड पे यकीनन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से नून लीग से कुछ लोग जो है वो कहें कि यार फौज हमें कुछ करने नहीं देती। लेकिन बहुत सारी अफगानिस्तान की जो डिमांड्स थी, उनका फौज या सिक्योरिटी इशू से कोई ताल्लुक ही नहीं था। उनका इशू था कराची पोर्ट पे उनके कंटेनरों का, उनका इशू था कि जो रोड बननी चाहिए थी पेशावर से जलालाबाद तक वो बेहतर हो जाती, तोरखम टू जलालाबाद रोड बेहतर हो जाती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनमें कोई दारोमदार नहीं था फौज का या इंटेलिजेंस सर्विसेज का, वो चीज़ें बेहतर हो सकती थी। क्या वो नवाज शरीफ ने की? नहीं। उसकी क्या वजह है? क्या वो करना नहीं चाहते? नहीं। मेरा तज्जिया ये कि वो बिल्कुल करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उनका तर्ज हुक्मरानी ये है कि सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में, उनके हाथ में, बिल्कुल जिस तरह वो आजकल हम पावर क्राइसिस में भी देख रहे हैं कि वो उनको बता दिया जाता है कि इतनी बन रही है, फिर वो खुश हो जाते हैं, फिर अचानक जो है खबर आती है कि इधर तो 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, तो हंगामी इजलास हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जो तर्ज हुक्मरानी है उसमें पावर और कंट्रोल सारा का सारा वो चाहते हैं कि वो अपनी ज़ात में रखें। जब आप एक 20 करोड़ लोगों का मुल्क इस तरह चलाने की कोशिश करेंगे तो आपकी जितनी अच्छी नीयत हो और आपके पास जितने उम्दा लोग हों, जैसे परवेज मलिक साहब और बेशतर PML नून के काबीना
میں اچھے لوگ ہیں, آپ ان لوگوں کا اچھا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے, کیونکہ آپ کا طرز حکمرانی جو ہے وہ ایک مغل دور سے زیادہ ریزمبل کرتا ہے بجائے ایک جدید 21ویں صدی کی جمہوریت کے. ایسی بات تو نہیں ہے, مطلب اچھے بھلے ہماری کیبنٹ بھی اچھی ہے سر. ایشو کام بہت بڑا ہے, کام بڑا آپ کے سامنے, آپ نے دیکھا بارڈر کتنا لمبا ہے وہ افغانستان کا, اور جو دہشت گردی کی ایک ویو رہی اتنی دیر, جس میں اتنا پیسے بھی خرچے گئے, اتنا لاس بھی ہوا, انسٹیبلٹی بھی آئی, وہ بھی ایک فیکٹر تھا جس کی وجہ سے یہ ہوئی. تو اب حالات پہلے سے بہت بہتر ہو چکے ہیں. کراچی میں دیکھ لیجئے پیسفل ہو رہی ہے, اوور آل بہتر ہو رہی ہے. جیسے انہوں نے کہا سی پیک کا ایفیکٹ جو ہے وہ اس کا فائدہ پورے ریجن کو جائے گا. تو یہ معاملات کو ایڈریس کیا جا رہے ہیں, مگر ایشوز بہت ہیں, ان بہت سارے ایشوز کو. سر آپ کے دور میں ایشوز مزید اور گمبھیر, اور جو ہمیں ملا, آپ نے جو ہمارے حالات ہمیں ملے اور آپ نے مزید خراب کیے سر. دیکھیے انڈرسٹینڈ کریں, میں نے وقفے سے پہلے جیسے کہا افغانستان, ایران, بھارت اور اب یہ گلف کرائسس, آپ کا ہر محاذ کھلا ہوا ہے سر. سو اگر دیکھیں ابھی یہ سعودی کانفرنس جو ہوئی ہے, جدھر آپ کو بحیثیت ایک نیوکلیئر اسٹیٹ اور سب سے بڑا جو کنٹریبیوٹر ہے وار آن ٹیرر کے اندر, آپ کو ایز اے پیس میکر نہیں دیکھا گیا, آپ کو حالات کا وکٹم دیکھا گیا, پیش کیا گیا. صرف وہ بھی آپ سے زیادہ دوسروں کو کریڈٹ دیا گیا کہ جو وکٹمائز ہوئے ہیں اس دہشت کی لہر میں. سو یہ کس سے گلا کریں, یہ کس کی ذمہ داری؟ نہیں, وہ تو کسی اور وجہ سے آپ جو کہہ رہی ہیں ہمارا رول منیمائز کیا گیا. کس وجہ سے؟ بیکاز وی ور ناٹ ممبرز آف دیٹ آرگنائزیشن. Which organization? سر ادھر ملیشیا بھی بولا ہے, ادھر انڈونیشیا بھی بولا ہے. ہم we were not members directly. نام لیا ہے, انڈیا کا نام لیا ہے, بھارت کو بلکہ مگر ہم directly we were not members. Members of what? جو ان کی الائنس تھی نا جی, جس گروپ نے یہ کیا تھا, we are not part of that group. سر بھارت بھی تو نہیں ہے پارٹ آف دیٹ گروپ, اس کو ریکگنائز تو کیا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے. ریکگنائز تو ہمیں بھی کیا. اچھا ادھر میں بتاؤں, میں ادھر بڑا, اور بالکل جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ بالکل اٹھنے چاہیے اور گورنمنٹ کو پریشر میں رہنا چاہیے, لیکن پاکستان کو, گورنمنٹ کو نہیں, پاکستان کے لیے ایک بہت پیچیدہ یہ جو ہے نا عمل ہے کہ کس طرح سے سعودی عرب, ایران, ایجپٹ, ترکی, قطر, UAE, چین, اپنا افغانستان, ہندوستان, یہ تو صرف آپ کے بالکل گرد جو ممالک ہیں, اور کئی ہندوستان کے علاوہ ان سب ممالک کے احسانات ہیں پاکستان پہ, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان احسانات کے اگینسٹ وہ پاکستان سے آسائشیں اور چیزیں وہ فراہم کر سکیں. پاکستان کا جو, جس طرح میں نے کالم میں بھی کہا, جس کا آپ نے ابھی حوالہ دیا, ہمارا کام یہ ہے کہ ان ساری پلز اور پشز کو مینج کرنا ہے بغیر کسی ایک ریلیشن شپ کو خراب کیے. تو اگر پرائم منسٹر وہاں گئے تو اس میں کوئی برا نہیں تھا, اور اگر وہ وہاں نہیں بولے تو بہت اچھا تھا, کیونکہ اگر وہ بولتے تو ان کو یقیناً حمایتی جو ہے بیان دینا پڑتا سعودی عرب, اور ایران ناراض ہو جاتا تو بہتر تھا, خاموشی کے اندر. ایران پہلے ہی ناراض تھا, ایران اور ناراض ہو جاتا. زیدی صاحب بہتر ہوتا نا کہ نواز شریف صاحب خود ڈکلائن کرتے, انہوں نے تو 2.5 گھنٹے تیاری کی ایروپلین میں بیٹھ کے کہ میں بولوں گا. بہتر تھا وہ خود کہہ دیتے, یار میں نہیں بولنا چاہ رہا. اس کی ڈیٹیلز مجھے نہیں معلوم, مجھے یہ پتا ہے کہ جو ہوا وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوا. رہنی چاہیے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا, مگر دیکھیں جیسے انہوں نے کہا, ہمارا بہت سارے ملک یہاں گلف میں ہے نا جی, سب کے ساتھ ہمارا کچھ نہ کچھ انٹرسٹ ہے. کہیں ہمارے لوگ وہاں ملازمت کر رہے ہیں, کہیں سے آپ نیوٹرل رہنا, جب تک پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوں گے ہمارے میں وہ طاقت نہیں ہو سکتی. You have to remain. آپ آئیڈیل بات کر رہے ہیں, آپ ریئلسٹک بات کر رہے ہیں. نہیں, آپ کے پاس آپ نے یمن کو نہ کر دی نا, ایونچولی کیا ہوا, آپ سعودی الائنس کے لیے آپ کے پاس جنرل بھیج دیا. ایک سیکنڈ, کب تک نہ کر سکے؟ You are an idealist. You're not talking about reality. I always be as a Pakistani, we have to be idealist. حقیقت پر مبنی جواب دیں, آپ کب تک نیوٹرل رہ سکیں گے؟ سر یہ کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے. آپ نیوٹرل رہے, آپ نے بالکل آپ ابھی نیوٹرل ہیں, ایران کے تحفظات آپ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں سر. سب ایران کا یہ بہت آپ کا جنرل سعودی الائنس لیڈ کر رہا ہے, جو سنی الائنس دیکھتے ہیں, مسلم الائنس نہیں دیکھتے اسے. یہ طریقہ واردات ہے ایران کا اور باقی ممالک کا بھی, کہ پاکستانی بڑے سنسیئر لوگ ہیں, ان کے لیڈرشپ, ان کی فوج بڑے سنسیئر ہیں, ان کو مسلمانوں سے پیار ہوتا ہے, چلو ان کی بجاؤ, ان سے اور جو ہے نا فیورز نکالو اور ان کو پریشر میں رکھو. ہم نے اچھا, سو ہماری غلطی کوئی نہیں ہے, بس سب کی پالیسی ہے کہ ہماری بجاؤ. افغانستان, بھارت, ایران, ہم ہر کوئی ہماری بجانا چاہ رہا ہے. ہم بڑے اچھے ہیں, ہماری پالیسی اور اسٹریٹجی بڑی اچھی ہے, فورن آفس بڑا کلیئر اور مستحکم ہے, اور ہمارا فورن منسٹر جو ہے وہ انڈیوائیڈڈ اٹینشن دے رہا ہے ملک کے بین الاقوامی حالات میں. نہ ہماری فوج اتنی خراب ہے کہ ہم فوج کو گالیاں دیتے ہیں, کسی کو گالی نہ دیں, مگر سر حقیقت پر مبنی بات تو کریں. جی عمران صاحب سے بھی انپٹ لے لوں. ہماری جو پالیسی ہے وہ دیٹ alone is not the real rule. اس کے ساتھ
اکنامکس انوالوڈ ہے اس کے ساتھ آرمامنٹ انوالوڈ ہے، اس کے ساتھ بہت ساری. آپ نے پی ٹی آئی سے جو ہے کوئی اوپینین نہیں لیا آپ نے؟ میر یہ کوئی پاکستان کوئی نازک دوشیزہ تھوڑی ہے کہ ایران جیسا گنڈا جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھتا رہتا ہے کہ اس کی بجانی ہے ہم نے. یہ کیا بات ہوئی؟ پاکستان کو اپنا اسٹینڈ رضیہ ہی بنا دیا مشرف نے ادھر بیٹھ کے پاکستان کو. ہم سعودی عرب، یہ بات میں آپ سے بالکل کھل کے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سعودی عرب کے بالکل ہم نے گھٹنے ٹیکے ہوئے ان کے آگے. وہ جو ان کو کرنا ہو وہ ہم سے کروا لیں آرام سے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ایران ہمارا نیبر ہے اور ایران ہماری کیا بجائے گا؟ ہم سعودی عرب کے کہنے پہ ایران کی بجانے پہ اترے ہوئے ہیں. ہم اس سے بات نہیں کرتے، ہم اس سے گیس نہیں لیتے، ہم اس سے کوئی کچھ نہیں کرنا چاہتے ایران کے ساتھ، اس لیے کہ سعودی عرب ناراض نہ ہو جائے. سر دیکھیں تفصیلات 1045 لاکھ پاکستانی تو وہاں ہیں نا، یہ بھی حقیقت ہے سر. گو کہ 1.5 ارب ڈالر بھی تحفے میں ان کی گورنمنٹ کو ہی ملتا ہے ان آنسرڈ نتھنگ، ایک گفٹ کے طور پہ. مگر عمران اسماعیل صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے، مجھے ایک بات بتائیے گا، اینڈ اے ویری آنیسٹ جینوئن کویسچن، میں سمجھنا بھی چاہ رہی ہوں. یہ بڑھتے گھمبیر ہوتے حالات جو ہیں پوری دنیا کے اندر اور ہمارے کلیدی کردار، آپ کو لگتا ہے کہ فورن منسٹر نواز شریف کیا وہ انڈیوائیڈڈ اٹینشن دے پا رہے ہیں ان ایشوز کو کہ جو ابھی ضرورت ہے جس کی ملک کو، یا آپ کو لگتا ہے کیونکہ پرسنل فرنٹس پیناما سے لے کے اتنے کھلے ہوئے ہیں میاں صاحب کے لیے اور آخری الیکشن ایئر بھی ہے، ہی نیڈس ٹو ڈیلیور، ہی نیڈس ٹو آف کورس شو کہ انہوں نے بڑا کام کیا، اینڈ ہی از اوور اینڈ ابو دس پیناما ایشو. یو تھنک کہ کہیں نہ کہیں پھر یہ فورن پالیسی اور یہ سیکیورٹی کے ایشوز ہمارے کمپرومائز ہوتے ہیں؟ لیکن اس وقت ہمارے پاس حکومت میں 2 جینیس لوگ ہیں، ایک میاں نواز شریف، ایک میاں شہباز شریف. ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں. پاور کا کام ہو وہ یہی کریں گے، پانی کا ہو وہ یہی کریں گے، اور روڈز بنانی ہو وہ یہی کریں گے، باقی سارے معاملات کو فیس کرنا ہو، فورن منسٹری ہو وہ یہی چلائیں گے. سارا کچھ ہینڈز آن کرنا چاہتے ہیں. یہ بات میں بالکل زیدی صاحب کی مانتا ہوں کہ ان کا طرز حکمرانی جو ہے وہ مغل دور جیسا ہے، ماڈرن ڈیموکریٹک اسٹیٹ جیسا نہیں ہے. یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے کہ یہ اس پہ اتریں، بیکاز یہ سمجھتے ہی ہیں کہ پاور ہولڈ کرنا اور اداروں کو ختم کر دینے میں ہماری بقا ہے اور اسی طرح ہم ملک کو چلا پائیں گے. اسی وجہ سے ہم بار بار ہمیں چیزوں پہ فرنٹس پہ ناکامیاں ہوتی ہیں. یہ اپنے من پسندیدہ لوگوں کو جگہ جگہ لگاتے ہیں. آپ کرکٹ کا حال دیکھ لیں، آپ اسٹیل مل کا دیکھ لیں، آپ PIA دیکھ لیں، آپ کچھ بھی. اب آج کل جوڈیشری کے پیچھے ہیں. نہال ہاشمی صاحب نے وہ وہاں گالیاں دیتے ہیں، ادھر جا کے کہتے ہیں معافی مانگ لیں، ادھر آ جا استعفیٰ واپس لے لیں. یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے اور کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں سمجھتے ہیں کہ ساری قوم بیوقوف ہے. جو ہم ڈرامہ رچا رہے ہیں وہ سب بڑے مزے سے دل کو بڑا ہی اطمینان و سکون ہوتا ہے پرویز ملک صاحب اگر ایک ٹائم فورن منسٹر اس ملک کا ہوتا، دل کو اطمینان ہوتا بحیثیت پاکستانی. بڑے وہاں سرتاج صاحب یہ دیکھیں نا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے اور 2 جینیئرز جو یہ کہہ رہے ہیں وہ جینیئرز نے ثابت کیا ہے. معذرت کے ساتھ سر آپ کو چاہیے فورن منسٹر الیکشن جیتے ہیں، مجھے بات تو ختم کرنا لندن اینڈ برلن اینڈ ریاض اینڈ دوحہ. صاحب نے کہا کہ یہاں میری بات پوری And it's so, I know it's unprofessional, but sir, you don't need dinosaurs in the foreign office right now. You need an active foreign minister, sir. جو میں کہا لندن سے برلن، ادھر سے دوحہ، ادھر سے ریاض شٹل کر رہا ہے، پالیسی مرتب ہو رہی ہے، ہوم ورک ہو رہا ہے. اگر آپ ابھی جائیں فورن آفس میں، سر میں گئی اور میں نے کوئی ڈیٹیلز مانی افغانستان کے اوپر، سیمینار تھا، کانفرنس تھی، I had to go to, I needed something official point of view. آپ یقین مانے سر تھوڑی دیر کے بعد کیا نکلا؟ میرا رونے کا دل کر رہا تھا سر. تھوڑی دیر کے بعد کے 2.5 گھنٹے ویٹ کیا. اس کے بعد پیپر کے اوپر افغانستان کے ساتھ 4 لائنیں آ گئیں. ہمارے ادھر ہے اتنا فاصلے پر ہے اور ہم بڑے اچھے بردرہڈ ٹائز رکھتے ہیں. I didn't know what to do. This is your foreign office right now. It's in shambles. At all, it's not functioning. یہ آپ کو بہت ہی میں آپ کو اپنا ڈائریکٹ کیس بتا رہی ہوں اپنے تجربے سے. I'm sure he can add 20 million things to it right now. 4 سال سے آپ اسی طرح چل رہی ہے نا جی. اگلے 4 سال بھی اسی طرح چلتی رہے گی. ملک صاحب اسی لیے ہم رو رہے ہیں روز 8 بجے بیٹھ کے ہم روتے ہیں کہ پلیز اس کو ٹھیک کر لیں. مگر وہ کہہ رہے چل ہی رہی ہے نا. نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر کام چل رہا ہے. اور اگر ایک اور وہ آ جائیں تو اس میں کوئی نہیں بھائی سارا کچھ ہو رہا ہے. ملک صاحب اس کو پلیز اس کو سمجھے نا، کام چلانا نہیں ہے. ہم بھارت سے ایران دھمکیاں دے رہا ہے، افغانستان سے اٹیکس ہو رہے ہیں. ساری دنیا میں اٹیک ہو رہا ہے پاکستان. آپ آج دنیا میں بڑے باعزت ملک ہیں، آپ کی اکانومی بہتر ہو گئی ہے. مگر سر دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ جو مشرف کہہ رہے تھے اس میں کہیں صداقت ہے کہ کہیں نہ کہیں اٹس اے کنٹرول ایشو، ورنہ ایک فورن منسٹر فل ٹائم رکھنے میں کوئی قباحت تو نہیں. اور اس پارٹی میں کوئی کمی ہے؟ مطلب اتنے سپر سٹار بیٹھے ہوئے، مجھے آنیسٹلی افسوس ہوتا ہے کہ اتنی ٹیلنٹ کے ساتھ اتنا
اتنا کم شاید دنیا ہم آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کریں گے جی انشاءاللہ. یہ میں بتاؤں ابھی ایس سی او والا جو ابھی ایس سی او جا رہے ہیں پرائم منسٹر انشاءاللہ پاکستان فل ممبر بننے والا ہے. اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. کیا اہمیت ہے؟ ایس سی او وہ ادارہ ہے جو بیسکلی روس اور چین مل کے جو دنیا کا جو معاشی جو ایک پلانز ہونے ان کو شکل دے گا, ترتیب دے گا. یہ جو یونیپولر ورلڈ ہو گئی تھی جہاں امریکہ ڈومینیٹ کر رہا تھا, یہ اس یونیپولرٹی کو چیلنج کرتا ہے انسٹیٹیوشنل لیول پہ. اچھا ہندوستان ہمارے ساتھ شامل ہو رہا ہے. اب ہندوستان اس کا خوب ڈھول پیٹ رہا ہے, اپنی عوام کو سمجھا رہا ہے کہ یہ کتنی بڑی ڈیل ہے, سیلیبریٹ کر رہا ہے, بتا رہا ہے کہ مودی صاحب کتنے بڑے چیمپئن ہیں, حالانکہ اس پہ سارا کام منموہن سنگھ نے کیا تھا. ایک لفظ آپ نے کہیں کسی شو پہ کسی منسٹر سے, کسی پرائم منسٹر کے سپوکس پرسن سے, کوئی پیمفلٹ, کوئی فلائر, کوئی ٹویٹ, نواز شریف صاحب ہنگامی بنیادوں پہ انرجی کرائسس کی میٹنگز کر رہے ہیں, کیونکہ نواز شریف صاحب ہنگامی بنیادوں کے اوپر پیناما کو بھی فیس کر رہے ہیں, جدھر صاحب زادے جو ہیں جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہے, جدھر نہال ہاشمی کا ایک دن استعفیٰ لے لیا جاتا ہے اور اگلے دن اسے نوٹ دے دیا جاتا ہے کہ نہیں کرنے کی ضرورت, سینٹ میں ریزائن. سر وہ ایمی شیر بن کے بیٹھا ہوا ہے, پرسوں تو آواز نہیں نکل رہی تھی, آج دیکھے شیر بن کے بیٹھا ہوا ہے. اس کا انڈیویجول ایکشن ہے, اس میں ہمارا نہیں, اس میں آپ ریزگنیشن آپ نے لا تعلقی آپ کریں اور مسئلہ سارا وہ آپ بھی آئیں, ہم بھی آئیں. آپ کو یاد ہوگا دھرنے کے دوران کتنی سخت ہم نے تنقید کی خان صاحب کی, جو انہوں نے باتیں ریزگنیشن کی باتیں کی. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اس ملک میں, مجھے یقین نہیں آتا کہ اس ملک دھرنا غلط تھا, دھرنے سے ملک کو نقصان ہوا. نہیں, لیکن اس دھرنے کے اگینسٹ ایک یہ جو بیان ہے نا, مجھے یقین نہیں آتا کہ اس ملک کی جوڈیشری اور بیوروکریسی کے خلاف ایک اوپن نیکڈ باربیرک تھریٹ جو ہے ایک سٹنگ سینیٹر کر سکتا ہے, اور رولنگ پارٹی بجائے اس کو کلیئرلی کنڈیم کرنے کے اور اٹارنی جنرل کو اس کے پیچھے, سر آپ نے اشتر صاحب کو اس کے پیچھے کیوں نہیں لگایا؟ آپ اٹارنی جنرل کو انسٹرکٹ کریں. نہیں, اور یہاں یہ وہ ملک ہے جہاں بچے جو ہے ٹویٹ کرتے ہیں, مجھے اور آپ کو گالیاں دیتے ہیں, ان کے اوپر ایف آئی اے چھوڑ دی جاتی ہے کیونکہ انہوں نے فوج کے بارے میں, یعنی کہ بچوں کے پیچھے ہم فوج لگا دیتے ہیں, ایف آئی اے لگا دیتے ہیں, اور ایک سٹنگ سینیٹر جو ہے وہ اس طرح کھل کے جو ہے گالی دیتا ہے. میرا ایک چھوٹا سا 2% کا ہم اس کو پرسو کر رہے ہیں, اسی کو اسی وقت سسپینڈ کیا گیا پارٹی سے, اسی وقت ان کا تھوڑا سا ایک دیکھیں نا, ایک انکوائری اب ہوگی نا جی, نوٹس ہوگا, سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا, سر میرے ذہن میں جو خاکہ بنا ایک پاسبلٹی بھی ذرا سن لیجئے, عمران صاحب آپ بھی سن لیجئے. سر اصل میں آج کل آپ جو ہے نا نیب زدہ اور نیب کے قریبی دوست ذرا بھرتی کر رہے ہیں نا, بھرتی کر رہے ہیں, اس سے تھوڑا آپ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں. جے آئی ٹی فیس کر رہے ہیں. عمران صاحب ایک پاسبلٹی کو آپ ذرا سن لیجئے. میں جو مجھے تھوڑی سی جو سمجھ آئی ہے نا, وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہی ہوں. سر سمپل سی بات ہے کہ پہلے آپ لوگ بیک فٹ پہ گئے, آپ نے کہا یہ غلط بات ہوگی, یہ پنگا نہیں لینا, بہت کچھ ایٹ سٹیک ہے, ریزگنیشن لے لی نہال ہاشمی کی, اسے لا تعلقی کا اظہار کر لیا. ادھر سے جب سسیلین مافیا کی بات آئی اور وہ تانا پڑا, پھر آپ نے کبھی ایسی کی تیسی. اب تو یہ لائر ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگا ہی ہوگا, اس کے اوپر انفرادی طور پہ ہوگا نا, پارٹی کے اوپر تو نہیں کنٹیمپٹ ہونا, انفرادی طور پہ ہوگا ہاشمی پہ. تو ادھر اندر سے اشارہ آیا نہیں کرنے کی ضرورت, ریزائن اب دیکھ لیں گے. جو آپ لوگوں کی وضاحتی بیان بھی آیا, جو ٹکر لینے کی کوشش بھی کی, تو سر ہو یہ رہا ہے اندر سے. تو جب ایک بندہ واقعی اپنی سیاست کے کریئر کا سب سے بڑی جنگ لڑ رہا ہو, سر وہ کہاں بین الاقوامی چیلنجز کے اوپر جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یار یہ اتنے بڑے فورم پہ آپ کیا اچیو کرنے جا رہے ہیں, اس کے اوپر پبلسٹی کریں, اس کی بات کریں, کون کرے گا؟ پرائم منسٹر ہاؤس کی کرمانی کے تھرو یہ بائی ڈیزائن کیا تھا, یہ اسپر آف دا مومنٹ نہیں تھا, یہ اسپیچ بائی ڈیزائن تھی. لگ رہا آپ کہہ رہے ہیں نا, ثبوت تو نہیں آپ کے پاس. یہ وقت بتا دے گا آپ کو کہ یہ کیا صحیح سٹوری کیا ہے, اس میں ہمارا کوئی رول نہیں. بتا رہا ہے, آپ ہی کو نظر نہیں آ رہا, وقت تو سارا ہمیں تو اللہ کا کرم ہو رہا ہے. عمران بھائی آپ کراچی میں بیٹھ کے وقت کہہ رہے ہیں بجائے وقت کہنے کے, مجھے بڑا پسند ہے. کے پی کے میں چلے جائیں, وہاں تھوڑا کے پی کے میں جا کر سمجھائیں ان کو کیسے چلنا ہے. چلیں جی, بس یہ امید ہے سر کہ یہ ایک آپ کی اسٹریٹجی میں جو کوہیرنس ہونی چاہیے, جو ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے, وہ واضح ہو جائے. یہ واضح نہیں ہے سر, بہت دل گھبراتا ہے, کہیں اور کی جنگ, اس کے چنگاریاں ادھر آ کے نہ ہمیں جلا دیں سر. ہم پہلے میں ہیں, پہلے سے, تو اب تو پھونک کے چلیں. کوتاہیوں کو بالکل کور کریں گے. کر رہا ہے کوئی نہ کوئی سر. ملک صاحب دیکھیں, مجھے پھر سے میں یہ کہوں گا کہ جس حکومت کے پاس ملک صاحب جیسے اور کابینہ میں بیشتر لوگ اتنے اچھے کمپیٹنٹ لوگ ہوں, اس
اس گورنمنٹ نے اپنا یہ حال کیا ہوا جو اس وقت ہے, چاہے وہ JIT ہو, نہال ہاشمی ہو, پینما ہو, فارن افیئرز ہو, یہ دو چیزیں ایک دوسرے سے تضاد, یہ بہت زیادہ تضاد ہے اور ہونا نہیں چاہیے. بہت شکریہ مشرف صاحب, پرویز ملک صاحب, وش یو دا بیسٹ آف لک. ہمارا سوچیے ذرا. آج کے لیے اتنا ہی. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.